اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی ہماری یہ نشست جو پچھلی دو نشستوں کا تسلسل ہے، جس میں ہم دین اسلام پر روشنی ڈال رہے ہیں۔ دین اسلام حقیقت میں دین محبت ہے۔ محبت کی توفیق احسان الہی ہے۔ اللہ رب العزت جن لوگوں کو اپنی محبت کے لیے چن لیتا ہے تو ان سے بالکل جدا تعلق اختیار فرماتا ہے۔ جس کو وہ اپنا کہہ دے تو پھر اس بات کو اپنے تک نہیں رکھتا، بلکہ اس محبت میں ہر ایک کو شریک کر لیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو آواز دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت رکھتا ہے، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آسمانی مخلوق میں ندا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر زمین والوں کے دلوں میں بھی اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اس لیے کہ وہ ہمہ وقت اسی کی رضا خوشنودی کے طالب و متلاشی رہتے ہیں۔ وہ ہر وقت اور ہر عمل میں محبوب کی رضا کو مقدم رکھتے ہیں۔ پس اس جذبہ محبت خلوص نیت کی بنا پر اسے دامان رحمت میں لے لیا جاتا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا طلبگار ہوتا ہے اور مسلسل اسی جستجو میں رہتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے، فلاں شخص میری رضا کی جستجو میں ہے، آگاہ رہو، بلا شبہ میری رحمت اس پر سایہ فگن ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں، فلاں آدمی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت سایہ فگن ہے۔ حاملین عرش بھی یہی کہتے ہیں، اور ان کے آس پاس کے فرشتے بھی یہی کہنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ ساتوں آسمانوں کی مخلوق بھی یہی کہنے لگتی ہے۔ پھر اس کے لیے کہی گئی یہ بات زمین پر اتار دی جاتی ہے، یعنی زمین والے بھی یہ کہنے لگتے ہیں کہ فلاں پر اللہ کی رحمت ہے۔ محبت اصل ربوبیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ وہ اپنی تمام مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے اس کی دلیل کلام الہی کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین ہے کہ میں سارے جہانوں اور کل مخلوق کا رب ہوں۔ پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین ہے کہ میں سارے جہانوں اور کل مخلوق کا رب ہوں۔ الحمد سے والناس تک کسی ایک مقام پر بھی یہ نہیں فرمایا کہ میں رب المسلمین ہوں، یعنی صرف مسلمانوں کا رب ہوں، بلکہ فرمایا میں رب العالمین، یعنی سارے جہانوں، کائنات اور جمیع مخلوقات و موجودات کا رب ہوں۔ رب کا معنی پرورش کرنے اور کمال تک پہنچانے والا ہے۔ لہذا رب کا معنی ہوا کہ وہ ہستی جو کسی شے کو ایک انتہائی سادہ اور ابتدائی حالت میں سے ترقی دیتے ہوئے درجہ کمال تک پہنچا دے۔ یہ بات مسلم ہے کہ کسی کو ترقی دینا اس وقت تک ممکن نہیں ہوتا جب تک ترقی دینے والے کا زاویہ نگار رحمت و احسان اور لطف و کرم نہ ہو۔ پس ثابت ہوا کہ تربیت کے اس تمام عمل کی اصل بھی محبت ہی ہے۔ جب تک محبت نہ ہو پرورش کرنا بہت مشکل اور محال ہے۔ محبت تربیت کی بنیاد بھی ہے اور ایسا مؤثر عنصر یعنی فیکٹر بھی جس سے تربیت اور پرورش وجود میں آتی
اور ظہور پذیر ہوتی ہے۔ اگر ماں باپ کے دلوں میں محبت نہ ہو تو وہ اولاد کی تربیت و پرورش ہی نہ کر سکے۔ اولاد کی تربیت میں ماں کا کردار اس لیے بھی زیادہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے اپنے دل میں باپ سے زیادہ محبت اور رحمت رکھتی ہے۔ ماں بچے کو اپنے خون سے بنا ہوا دودھ پلاتی ہے اور اس کو آرام پہنچانے کے لیے تکلیف و مشکلات برداشت کرتی رہتی ہے۔ اگر اسے اپنے بچے سے محبت نہ ہو تو وہ ان تمام مراحل کو کیسے انجام دے سکتی ہے؟ ماں اولاد کی پرورش کرتی ہے، اپنا دودھ پلاتی ہے اس لیے کہ اسے اس سے محبت ہے۔ طویل سرد راتوں میں بچے کے پیشاب سے بھیگے بستر پر خود ساری رات گزار دیتی ہے، لیکن بچے کو خشک جگہ سلاتی ہے۔ وہ جگہ بھی بھیگ جائے تو سینے پر سلاتی ہے۔ بچہ روئے تو ساری رات جاگ کر گزار دیتی ہے، صرف اس لیے کہ ماں پیکر محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حیوانوں اور جانوروں میں بھی محبت کا عنصر رکھا ہے۔ اسی کی بدولت چڑیا بھی اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے، اپنا دانہ اس کے منہ میں ڈال دیتی ہے۔ اگر جانوروں میں محبت کا عنصر نہ ہوتا تو کوئی بھی جانور اپنے بچے نہ پال سکتا۔ پالنے اور پرورش کرنے کا عمل محبت کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ جب مخلوق میں کوئی محبت کے بغیر پرورش نہیں کر سکتا، رب تعالیٰ تو ساری کائنات کا پالنے والا ہے، اس کی محبت کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس روز اللہ تعالیٰ نے رحمت کو پیدا فرمایا تو اس کے 100 حصے کیے اور 99 حصے اپنے پاس رکھ کر ایک حصہ اپنی ساری مخلوق کے لیے بھیج دیا۔ پس اگر کافر بھی یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنی رحمت ہے تو وہ بھی جنت سے مایوس نہ ہو، اور اگر مومن یہ جان جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کتنا عذاب ہے تو وہ کبھی جہنم سے بے خوف نہ ہو۔ ایک دوسری روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، اس نے ان میں سے ایک رحمت جن و انس اور حیوانات و حشرات الارض پر نازل کی، جس وجہ سے وہ ایک دوسرے پر شفقت کرتے اور ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہی وحشی جانور بھی اپنے بچوں پر رحم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 99 رحمتیں بچا رکھی ہیں جن سے قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الغرض، اللہ رب العزت نے جسے بھی اپنی اولاد کی پرورش کی ذمہ داری دی ہے، خواہ وہ انسان ہے، جانور ہے یا پرندہ، اسے اس نے اپنی اولاد کے لیے مجازی رب بنایا ہے، یعنی مجازی طور پر تربیت کرنے والا اور پالنے والا بنایا ہے، جبکہ اس کی اپنی ذات ساری کائنات اور کل مخلوقات کے لیے محبت و رحمت سے معمور ہے۔ اس میں خواہ انسان ہو یا حیوان، چرند ہو یا پرند، مسلم ہو یا غیر مسلم، مومن ہو یا منکر، مشرک ہو یا موحد، ملائک ہوں یا عالم خلق کی دیگر مخلوق، اللہ رب العزت کی ربوبیت ان کے لیے محبت و رحمت سے لبریز ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ ان سب مخلوقات کی پرورش کرتا ہے اور ہر شے کو ایک نقطۂ آغاز سے لے کر کمال تک پہنچاتا ہے، اس لیے رب العالمین کہلوانا بھی اسی کو زیبا ہے۔ اس کی اپنی مخلوق سے محبت و رحمت اس حقیقت سے بھی قطع عیاں ہے کہ جہاں جہاں اور جس جس خطے میں بھی اس کی مخلوق موجود ہے، وہیں اس کے پیدا ہونے، باقی رہنے کے لیے جملہ ساز و سامان بھی پیدا کیے ہیں۔ محبت و رحمت نہ ہو تو تربیت نہیں ہو سکتی، اور جہاں تربیت ہوگی وہاں لازماً محبت و رحمت بھی ہوگی۔ باری تعالیٰ کا گناہ گاروں سے خطاب محبت، گناہ گار بندوں سے محبت بھرا کلام سورۃ الزمر کی آیت نمبر 53 میں اس طرح بیان ہوا ہے،
آپ فرما دیجئے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی ہے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ قربان جائیں اس انداز تخاطب پہ کہ گناہ گاروں کو نوید بخشش سے پہلے ہی یا عبادی، اے میرے بندوں کہہ کر مژدہ محبت سنا دیا کہ گناہ گار ہو کر بھی تم ہو تو میرے ہی بندے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، اپنائیت کا محبت بھرا کیا خوبصورت انداز ہے، ایسا روح پرور اور دلربا انداز کہ جس نے بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان خطا کاروں کے سارے غم، بوجھ، وحشتیں اور مایوسیاں دور کر دی، جو اپنے گناہوں کے خوف اور مایوسی کے سبب راہ حق سے ہٹتے جا رہے تھے۔ انہیں ایک حوصلہ مل گیا، ٹھہراؤ نصیب ہو گیا، اور وہ ایک مرتبہ پھر اپنے اللہ سے وابستہ ہو گئے۔ ان کے دلوں میں اپنے رب کی رحمت امید نہیں بلکہ یقین کا سورج بن کر طلوع ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت بے پایا کے سبب ہمارے گناہوں اور نافرمانیوں کے باوجود اپنی محبت کا اس طرح اظہار فرمایا کہ ہمیں اپنا بندہ کہا ہے اور ہمیں اپنی بارگاہ سے دھتکار نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ اب بھی ہمارا ہی ہے، اگرچہ ہم اس کے احکامات کی بجاوری میں کوتاہی کے مرتکب ہوئے، تاہم اس کی رحمت و محبت آج بھی ہماری ہی راہ تک رہی ہے۔ اسی مفہوم میں احادیث مبارکہ بھی وارد ہوئے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس شخص کے توبہ کرنے پر اس شخص سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جو جنگل میں اپنی سواری پر جائے اور وہاں سواری اس سے گم ہو جائے اور اسی سواری پر اس کے کھانے پینے کی چیزیں ہو، وہ اس سواری کے نہ ملنے سے مایوس ہو کر ایک درخت کے پاس آئے اور اس کے سائے میں لیٹ جائے۔ جس وقت وہ سواری سے مایوس ہو کر لیٹا ہوا ہو تو اچانک کہیں سے وہ سواری اس کے پاس آ کھڑی ہو، وہ اس کی مہار پکڑ لے، پھر خوشی کی شدت سے یہ کہہ بیٹھے، اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں، یعنی وہ شدت مسرت کی وجہ سے غلطی کر جائے۔ حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ انسان کو آرام اور نیند کے لیے مہلت دیتا ہے، یہاں تک کہ جب رات کا پہلا تہائی حصہ گزر جاتا ہے تو آسمان دنیا کی طرف نظر رحمت سے متوجہ ہوتا ہے اور فرماتا ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی سوال کرنے والا، ہے کوئی دعا کرنے والا۔ یہ سلسلہ جاری رہتا ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابن آدم، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا تو جو کچھ بھی تو کرتا رہے میں تجھے بخشتا رہوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں اور پھر تو مجھ سے بخشش مانگے تو میں تجھے بخش دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم، اگر تو کرۂ ارضی کے برابر بھی گناہ لے کر میرے پاس آئے اور مجھے اس حالت میں ملے کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو تو یقیناً میں تجھے کرۂ ارضی کے برابر بخشش عطا کروں گا۔ امام خشیری نے الرسالہ میں روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا داؤد علیہ السلام کی طرف وحی کی، اگر وہ لوگ جو مجھ سے منہ موڑ لیتے ہیں یہ جان لیں
کہ میں ان کی توبہ کا کیسے انتظار کر رہا ہوں اور ان پر کیسے مہربانی کرنے والا ہوں اور ان کی معصیت کاریوں کے ترک کرنے کو کتنا پسند کرتا ہوں، تو وہ میرے ساتھ ملاقات شوق میں مر جائیں، ملاقات کے شوق میں مر جائیں اور ان کے جسموں کے جوڑ میری محبت کی وجہ سے الگ ہو جائیں۔ اے داؤد، میرا یہ ارادہ ان لوگوں کے متعلق ہے جو مجھ سے منہ موڑتے ہیں، تو جو لوگ میری طرف آتے ہیں ان کے بارے میں میرا ارادہ کیسا ہوگا۔ آیات اور احادیث میں اللہ رب العزت کی طرف سے گناہ گاروں کو توبہ سے پہلے ہی غیر مشروط، انکنڈیشنلی اور قطعی طور پر کہا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، وہ بڑی بخشش اور رحمت والا ہے، اور بندے کے توبہ کرنے سے وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان گناہ گاروں کو یہ بھی حکم دیا جاتا کہ اگر تم اپنی خطاؤں پر نادم اور شرمندہ ہو کر معافی مانگو، توبہ کرو اور آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کا وعدہ کرو، تو تم اللہ کی رحمت کی شکل میں اس کی محبت کے حقدار ٹھہرو گے۔ مگر اس خطاب محبت میں انہیں براہ راست یہ حکم نہیں دیا، بلکہ اصلاح محدود عطا اور لطف پر مبنی اسلوب کے ذریعے ان گناہ گاروں کے باطن میں حیا اور ندامت کی تحریک پیدا کر دی کہ وہ خود بخود اپنے رب کی رحمت، شاعری اور بخشش کے احساس سے اصلاح کے آرزومند اور توبہ کے طالب بن جائے، اور یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ اس رب رحیم کے کرم کا یہ عالم ہے تو ہم کیوں اس کے نافرمان اور باغی بنیں۔ اس طرح ان کے اندر سے رجوع اللہ کی آواز اٹھے اور وہ دوبارہ اس کی سمت پلٹ آئیں تاکہ وہ برضا و رغبت تائب ہو کر اس کی اتباع و فرما برداری میں آ جائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان